اے میرے پروردگار، میں تجھ سے ہی پناہ مانگتا ہوں، تیری ہی رضا چاہتا ہوں۔ اے باری تعالیٰ، میں اس دن سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس دن کوئی رشتہ اور تعلق کام نہیں آئے گا۔ اے خالق و مالک، میں اس دن سے تیری پناہ مانگتا ہوں جب کوئی دھوکہ اور کوئی فریب نہ چل پائے گا اور بدن کا ایک ایک عضو گواہ بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ اے سمیع و بصیر، میں اس دن سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس دن نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا اور نہ ماں اپنی اولاد کو، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، معاف کرنا تیری صفت ہے مالک، اور خطا کرنا ہماری عادت ہے۔ اے مالک، تیری عطا اور تیری رحمت اس کو پکار کر کہتے ہیں، تو نے خود فرمایا کہ تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے۔ تو آقا ہے اور ہم تیرے عاجز بندے۔ اب اگر آقا اپنے بندوں پر رحم نہیں کرے گا مالک، تو بندے کہاں جائیں گے؟ اگر آقا اپنے بندوں پر رحم نہیں کرے گا مالک، تو بندے کہاں جائیں گے؟ اے قاضی الحاجات، تو قدرت اور قوت والا ہے اور ہم ناقص و عاجز۔ اب اگر قدرت والا کمزوروں پر رحم نہیں کرے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اے رحیم و کریم، تو غالب ہے اور ہم مغلوب۔ اب تو ہی بتا کہ اگر غالب مغلوبوں پر رحم نہیں کرے گا تو مغلوب کہاں جائیں گے؟ اے غفور الرحیم، تو خالق ہے اور ہم مخلوق۔ اب تو ہی بتا کہ خالق مخلوق پر رحم نہیں کرے گا تو مخلوق کہاں جائے گی؟ اور اے پروردگار، تو نامور ہے اور ہم گمنام۔ اگر نامور گمناموں پر ترس نہیں کھائے گا تو ہم گمنام کہاں جائیں گے؟ اے اللہ، ہم تو منگتے ہیں، بھک منگے ہیں، تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں۔ اے مالک، تیری نوازشیں شامل حال نہ ہوں گی تو ہم نادار کہاں جائیں گے؟ اے رحمان و رحیم، تو داتا ہے، ہم منگتے ہیں۔ اگر تو ہم منگتوں اور بھکاریوں کی نہیں سنے گا پروردگار، تو پھر ہماری کون سنے گا مالک؟ اے قائم و دائم، 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 تو ہمیشہ سے ہے، تو ہمیشہ رہے گا۔ ہم فانی ہیں، ہم فنا ہونے والے ہیں، تو جو قائم ہے وہ فنا ہونے والوں کو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا؟ اے غفور، اے شکور، تو نجات دینے والا ہے اور ہم نجات کے طالب۔ تو اگر نجات نہیں دے گا تو تیرے طالب کہاں جائیں گے؟ تو عظیم ہے اور ہم ادنا، اور اگر عظیم ادنا پر رحم نہیں کرے گا تو یہ ادنا تو مر جائے گے پروردگار۔ تو قادر مطلق ہے اور ہم کمزور و ناقص۔ تو ناقصوں پر رحم نہیں کرے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اے قاضی الحاجات، تو فاتح ہے، ہم مفتوح۔ اور اے اللہ، تو اگر اپنے بندوں پر، اپنی رعایا پر ترس نہیں کھائے گا تو تیرے شکست خوردہ بندے کدھر جائیں گے؟ اے مالک، اے خالق، اے ہماری جانوں کے مالک، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، تیری ہی پناہ مانگتے ہیں، تیری ہی رحمت طلب کرتے ہیں۔ تیرا تھوڑا بھی بہت ہے اور ہمارا بہت بھی کچھ نہیں پروردگار۔ میرے مالک، کرم فرما دے، رحم فرما دے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے مالک الملک، ہم بہت گندے ہیں اللہ جی، بہت گندے ہیں، مگر تیرے بندے بہت گندے اللہ جی،
اللہ جی، اللہ جی، اللہ جی، اللہ جی، ہم بہت گندے ہیں مگر تیرے بندے پروردگار، ہم پر اپنا رحم فرما دے اے ہمارے خالق و مالک، ہمیں اپنی رحمت کے سمندر میں ڈبو دے، ہمارے روئے روئے کو پاک و صاف کر دے اے اللہ۔ آج خصوصیت کے ساتھ تیری طرف سے ندا آتی ہے، کوئی ہے جو مجھے پکارے، تو آسمان دنیا سے ندا دے رہا ہے، کوئی ہے جو مجھے پکارے، دیکھ کتنے ہیں جو تجھے پکار رہے پروردگار۔ اے اللہ، اے اللہ، تیری طرف سے ندا آتی ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، میں اسے بخش دوں گا۔ اے اللہ دیکھ، ہم سب تجھ سے بخشش مانگ رہے مالک، اللہ اللہ اے میرے مولا، اے مولا، یا مالک الملک، تیری طرف سے ندا آتی ہے، کوئی ہے مجھ سے رزق کا طالب، کیوں سے رزق عطا کروں مالک، بڑے بھوکے آج تجھ سے سوال کر رہے پروردگار۔ اے اللہ، اس مجمع کے منتشر ہونے سے پہلے اور ہاتھوں کے واپس لوٹنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دے پروردگار۔ اے اللہ، تو اگر اپنی خاص نظر کرم نہ فرمائے گا تو اللہ جی ہم کس کے در پہ جائیں گے، کس کے آگے اپنی جھولی پھیلائے پھریں گے، کہاں کہاں بھٹکتے رہیں گے، بس تو ہی تو ہے بخشنے والا۔ اے اللہ، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا، آخرت کی رسوائی سے بچا۔ اے اللہ، قبر کی اور حشر کی سختیوں سے محفوظ فرما دے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے آخرت کی تمام منزلیں آسان فرما دے، حساب و کتاب آسان فرما دے، پولیس راست سے گزرنا آسان فرما دے، دائیں ہاتھ میں نام اعمال عطا فرما دے، اپنے سائے رحمت اور عاطفت میں جگہ عطا فرما دے پروردگار۔ اے ہمارے رب، قیامت میں ہمیں تمام پیغمبروں اور ان کی امتوں کے سامنے رسوا نہ فرمانا۔ اللہ اللہ، رسوا نہ فرمانا۔ اللہ اللہ، تو رسوا تو نہیں کرے گا نا؟ اور اللہ اللہ رسول کے سامنے تو بالکل رسوا آقا کے سامنے رسوا نہ کرنا مالک۔ میرے آقا جنہوں نے اذیتیں جھیل جھیل کر تیرا پیغام ہم تک پہنچایا پروردگار، اور نہ صرف ہم تک پہنچایا بلکہ اس کا حق بھی ادا کر دیا۔ ہمیں نے تیرے پیارے کی بات نہیں سنی، تیرے پیارے نے کہا تھا جو عصبیت پھیلائے وہ ہم میں سے تھی، جو عصبیت کی طرف بلائے وہ ہم میں سے تھی، جو عصبیت میں مارا جائے وہ ہم میں سے نہیں، لیکن ہم تو اللہ بس مہاجر بن گئے، پٹھان بن گئے، سندھی بن گئے، بلوچی بن گئے، پنجابی بن گئے، مسلمان نہ بن سکے۔ اے اللہ، مسلمان نہ بن سکے مالک، اے اللہ اللہ
دے پروردگار، یہ عصبیتیں ختم کر دے مالک۔ اے اللہ، ہم جادو ٹونے سے، آسیب و سحر سے اور ہر قسم کی بندشوں سے تیری پناہ چاہتے پروردگار۔ اے اللہ، اے ہمارے آقا، اے ہمارے مولا، اے قاضی الحاجات، اے مسبب الاسباب، اے اللہ ہمیں چوری اور ڈکیتی سے، دہشت گردی سے اور تخریب کاری کی وارداتوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، یہ موبائل چھیننے کے لیے قتل کر دیتے یہ 6 ماہ کے بچے کو بھی گولی کھاتے تھے۔ اللہ جی، کیا ان کو قبر میں نہیں جانا پڑتا؟ اے اللہ، اس شہر کو ٹارگٹ کلر سے بچا لے اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمارے پروردگار، ہمیں شر پسندوں کی شرارت سے، فتنہ پروروں کی فتنہ پروری سے، حاسدوں کے حسد سے اور مفسدوں کے فساد سے اللہ ہماری حفاظت فرما مالک۔ رمضان میں کی جانے والی ہماری تمام عبادات قبول فرما۔ اے اللہ، ہماری ذکر و تلاوت، تسبیح و تحمید، فرائض و واجبات اور نوافل، روزے، تراویح، زکوٰۃ، صدقات، سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے ہمارے پروردگار، اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہماری عبادت کو قبول فرما لے، اور اگر آج شب قدر ہے تو ہمیں شب قدر بخش دے۔ اے اللہ، اے اللہ، جن لوگوں نے آخری عشرے میں اعتکاف کیے اور دنیا سے لا تعلق ہو کر تجھ سے رشتہ جوڑا، ان کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے غفار الذنوب، اس ماہ مبارک کے تقدس اور احترام کا ہم حق ادا نہ کر سکے، تیری جانب سے عطا کردہ رحمت کی ساعت سے پوری طرح سے مستفید نہ ہو سکے، مغفرت کے لمحات سے استفادہ نہ کر سکے، اپنی منمانی کرتے رہے، اپنی منمانی زندگی گزارتے رہے، تیرے وعدے وعید سے بے پرواہ رہے، سستی، غفلت اور کوتاہی سے کام لیتے رہے۔ اے ہمارے مالک، درگزر فرما دے، معاف فرما دے، رحم فرما دے، کرم فرما دے پروردگار۔ اے اللہ، اللہ جی، تجھ سے کہتا ہوں کہ اس رمضان کو ہمارا آخری رمضان نہ بنا، ہمیں بار بار رمضان عطا فرمانا، ہمیں بار بار یہ رونقیں دکھانا پروردگار۔ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیویوں نے جس طرح رمضان المبارک کے اوقات میں، سحری میں یہ عورتیں یہاں پر موجود ہیں، اللہ اپنے دل کا حال تجھ سے بیان کر رہی ہیں، جس طرح سحری کے اوقات میں، افطار میں یہ روٹیاں پکاتی ہیں، گھر میں سحری بناتی ہیں، افطاری سجاتی ہیں، اللہ ان کو اس کا اجر عطا فرما پروردگار۔